جی السلام علیکم تمام سامعین، کیسے ہیں؟ خیر اور کیسے ہیں؟ اور سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے، آباد رکھے۔ جی، تو رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، نیکیوں کا موسم، نیکیوں کا سیزن۔ تو اس میں ہمیں بڑے سوچ سمجھ کر جو ہے نا اعمال کرنے چاہیے۔ اور اصل بات یہ ہے کہ رمضان میں ہم کچھ نہ کچھ نیک اعمال کر لیتے ہیں اور پھر رک بھی جاتے ہیں۔ جی، لیکن جیسے ہی رمضان گزرتا ہے اللہ معاف کرے، ہم پھر اپنے کرتوت کے اوپر آ جاتے ہیں اور وہی کام کرتے ہیں جو ہم رمضان سے پہلے کیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ تعالیٰ ہمیں فکر کرنے کی، ذکر کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ حقیقت بات یہ ہے کہ جب انسان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے نا، پریشانی آتی ہے، اس وقت اس کو معلوم ہوتا ہے، اس وقت اس کے نقصان کا اسے اندازہ ہوتا ہے، ہائے کاش میں نے کتنا بڑا نقصان کر دیا۔ اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ تم میں سے عقل مند شخص وہ ہے کہ جو آخرت سے، موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے، کیونکہ موت تک چھوٹ ہے۔ جیسے ہی آنکھ بند ہوگی اللہ تعالیٰ پھر اسے موقع نہیں دیں گے، بلکہ یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ قیامت والے دن کوئی بھی یہ آرزو کرنے کی کوشش کرے گا کہ یا اللہ میں دنیا میں واپس چلا جاؤں، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے، بس وہی تھا جو کھا لیا، کما لیا، آج ہم پتہ ہی کوئی نہیں ہے کس طریقے سے ہم کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، ناجائز طریقے سے، کوئی پتہ نہیں ہے۔ اور یاد رکھو، جیسے ہم کسی کو کوئی نیکی کا حکم کرتے ہیں تو وہ اس نیکی کے اوپر چلتا رہتا ہے، اسی طرح یہ بھی یاد رکھو کہ اگر ہم نے کسی کو برائی کا حکم کر دیا اور اس سے برائی پر لگا دیا، تو یاد رکھنا جب تک وہ برائی کرتے رہے گا اس گناہ کا وہ گناہ بھی تمہیں ملتا رہے گا۔ یہ نہیں ہے کہ بس اس نے گناہ کر لیا تو بس، جب تک وہ گناہ کرتا رہے گا اس عمل کا گناہ تمہیں بھی ملتا رہے گا۔ اس لیے گناہوں سے باز آ جاؤ اور نیکیوں کی طرف لوٹ آؤ، ورنہ پچھتاوے کے علاوہ اور افسوس کے علاوہ کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا۔ ابھی اللہ نے موقع دیا ہوا ہے دنیا کے اندر، کتنا موقع ہے جی، اور بعد میں موقع نہیں ملے گا، بعد میں سوائے افسوس کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔
جی تو بس اگر آپ عقل مند ہیں تو اس بات کو اگنور مت کرو، نظر انداز مت کرو۔ دنیا کے اندر تو ہم جب کوئی نقصان کرتے ہیں دنیاوی تو اس کا کوئی نہ کوئی ازالہ کر لیتے ہیں، لیکن یاد رکھنا آنکھ بند ہونے کے بعد یہ دیکھنا جی یہ ساری عورتیں زکوٰۃ وغیرہ لینے کے لیے بیٹھی ہیں، تو یہ مہینہ جو ہے یہ زکوٰۃ کا مہینہ ہے، خیر و صدقات کا مہینہ ہے۔ اس میں انسان بہت سارے خیر و صدقات وغیرہ کرتا رہتا ہے، لیکن جیسے یہ مہینہ گزرتا ہے تو خیر و صدقات بھول جاتا ہے۔ اللہ معاف کرے، کئیوں کا یہ ایک رانگ کانسیپٹ، ایک غلط تصور، ایک غلط سوچ یہ بنی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت ارحم الراحمین ہے، بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جیسے حدیث پاک کا بھی مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے محبت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو بہانہ ڈھونڈتے ہیں کہ میرے اس انسان کی مغفرت ہو جائے، بلکہ اللہ پاک تو قرآن پاک کے اندر ایک آیت کا مفہوم بیان کرتے ہیں کہ اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ اللہ کو تمہیں عذاب دینے سے کوئی غرض نہیں ہے، بالکل یہ موجود ہے، اور اللہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت بھی کرنے والے ہیں، لیکن یہ یاد رکھنا دنیا کے اندر، آخرت میں نہیں۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ غضبناک ہوں گے، غصے میں ہوں گے، اور اللہ کے غصے کی کوئی انتہا نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اتنے جلال اور غصے میں ہوں گے کہ غیر نبی جو نبی نہیں ہوں گے بلکہ ولی، شہداء، بڑے بڑے اللہ کے محبوب ہوں گے، وہ بھی تھر تھر کانپ رہے ہوں گے، لرز رہے ہوں گے۔ حتیٰ کہ انبیاء علیہم السلام تقریباً 1,24,000 پیغمبر وہ بھی تھر تھر کانپ رہے ہوں گے۔ کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی سوال پوچھے، اللہ تعالیٰ سے کوئی بات کرے۔ تو آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمت کریں گے۔ ہاں تو لوگ جو ہے نا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، بڑے بڑے جلیل القدر پیغمبروں کے پاس آئیں گے کہ آپ اللہ سے گزارش کریں حساب کتاب شروع کرنے کا۔ وہ کہیں گے کہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں اور ہم نہیں اللہ سے کوئی بات کر سکتے۔ تو آخری بات یہ ہوگی کہ تم جاؤ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ان کے پاس جا کر یہ عرض کرو۔ تو سارے جو ہے وہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا کہتے ہیں کہ قیامت کے قریب کپڑے جھاڑتے ہوئے وہ اٹھیں گے اپنی قبر مبارک سے، اور جب یہ لوگ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ گزارش کریں گے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر جائیں گے، اور پتہ نہیں کتنی دیر، کتنا عرصہ سجدے میں رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کو اپنے آخری نبی پر رحم آئے گا، اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے اٹھ میرے بندے اٹھو۔ اللہ تعالیٰ اٹھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیں گے، پھر حساب و کتاب شروع ہوگا۔
اللہ تعالی ہمیں فکر آخرت توفیق عطا فرمائے اور نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔